السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ورجل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ اگر جواں ہو میری ملت کے یہ جسور و غیور، اگر جواں ہو میری ملت کے یہ جسور و غیور، میری یہ کلندری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، وہ ذات جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ ذات جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ ذات جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بیگ در در دے، واہ میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، وہ ذات کہ جنہوں نے تکالیف، مصائب، رنج و الم برداشت کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اس ذات پہ کروڑوں درود و سلام کی بارشیں ہو۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، اور کس انداز میں فرمایا: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ فرمایا وہ نوجوان جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے، ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا۔ حضرات محترم، یہ نوجوان کون تھے کہ جن کو قرآن میں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ حضرات محترم، میں آپ کے اور آپ کے محبوب خطیب حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب، جو کہ دور دراز کا سفر کر کے ہماری دعوت پہ پہنچے ہیں، زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن اپنے برادر مکرم قاری محمد عمر سیال صاحب، ان کی یہ محبت اور ان کی یہ شفقت کہ انہوں نے مجھ بندہ ناچیز کو آپ لوگوں کی زیارت کے لیے مدعو کیا، اور اسی زیارت کے ساتھ میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنے نوجوانوں کو، کہ نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ جو جوانی کی زندگی دی ہے، یقین جانیے جس طرح یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی ہی عارضی اور بڑی ہی قیمتی زندگی ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ
کسی انسان کو پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کی شام کب اور کہاں ہو جائے۔ اس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور قیمتی کس اعتبار سے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ اور مستقل والی زندگی، اخروی زندگی، اس میں کامیابی اور ناکامی اس کا دار و مدار یہ دنیا کی زندگی کے اوپر ہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں بھائیوں کو کہوں گا کہ اسی طرح یہ جوانی کے ایام یہ زندگی کے خوبصورت ترین ایام ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جوانی جس طرح دنیا کی زندگی عارضی اور قیمتی ہے، اسی طرح یہ جوانی کے ایام یہ بھی بڑے ہی قیمتی اور عارضی ہیں، بڑے ہی قیمتی ہیں۔ قیمتی کس اعتبار سے کہ جوانی کے اندر انسان کے اندر کچھ کرنے کا، کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، قاری عمر صاحب بتا رہے تھے کہ آج کے اس پروگرام کی جو کاوش ہے وہ بالخصوص اس مسجد کے اور اس محلے کے، اس گاؤں کے نوجوانوں کی ہے، اور اسی طرح بزرگوں نے ان کی سرپرستی کی اور نوجوانوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ میں ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی اس کوشش کو سراہتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے ہی نوجوان کچھ وہ گراؤنڈ کو سجا رہے ہیں، کچھ نوجوان وہ بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں، کچھ نوجوان وہ تھیٹر کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نہ بازار کو سجایا، نہ آپ بازار کی زینت بنے، نہ آپ نے گراؤنڈ کو سجایا، نہ آپ گراؤنڈ کی زینت بنے۔ آپ نے اگر سجایا ہے تو اللہ کے گھر مسجد کو سجایا ہے، آپ اگر زینت بنے ہیں تو اللہ کے گھر مسجد کی زینت بنے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ جوانی کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہر نوجوان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جذبہ مثبت ہو یا منفی۔ تو حضرات محترم، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان وہ اپنے نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے نکال کے مثبت سرگرمیوں میں مصروف کرنا چاہتی ہے، اور اہل حدیث یوتھ فورس کا یہی پیغام، یہی دعوت، یہی اعلان ہے کہ اہل حدیث یوتھ فورس کا اعلان دعوت دین اور خدمت عوام کہ آپ اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیے، دین کے ساتھ جوڑیے۔ آپ اپنے معاشرے کے جو نادار لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے والے بن جائیے۔ اگر کوئی بے کس ہے، بے بس ہے، آپ اس کا سہارا بن جائیے۔ تو حضرات محترم، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جوانی کے ایام یقیناً یہ عارضی ہیں، جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ تو یہ قیمتی کس طرح ہیں کہ جوانی کے ایام یہ بڑے ہی قیمتی ہیں۔ کس اعتبار سے کہ ایک نوجوان وہ اپنے جوانی کے ایام میں اللہ کی عبادت اس کا حق ادا کرتا ہے، اور کل کلاں جس وقت وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو وہ اس طرح اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا جس طرح وہ جوانی کے ایام میں عبادت کیا کرتا تھا، اس طرح وہ عبادت نہیں کر پا رہا۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اجر و ثواب اسی طرح لکھتے جاؤ جس طرح یہ جوانی کے ایام میں نیکیاں کیا کرتا تھا، اسی طرح اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ تو اس اعتبار سے نوجوان بھائیوں، یہ جوانی کے ایام جو ہیں یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، اس لیے اپنے جوانی کے ایام کو فضولیات کے اندر صرف نہ کیجیے، اپنی جوانی کی توانائیوں کو لہو و لہب کے اندر نہ صرف کیجیے، آپ اپنی جوانی کی توانائیوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیغمبر خدا محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अहया के लिए सरफ कीजिए, तो इंशाअल्लाह कल क़यामत का दिन होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के ठंडे और मीठे साए के नीचे आपको जगह अता फरमाएंगे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लंबी हदीस है, आपने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। फरमाया हर इंसान क़यामत के दिन की धूप से बचने के लिए वो साएबां तलाश कर रहा होगा, लेकिन उसको किसी तरफ कोई साएबां, कोई साएदार जगह नज़र नहीं आएगी। फरमाया 7 किस्म के खुश नसीबों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएंगे। और उन 7 खुश नसीबों में फरमाया वाराजुल शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, एक वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में सरफ की होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नौजवान को भी अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमा देंगे। तो इसलिए नौजवान भाइयों, अपनी जवानी को कीमती समझते हुए इन कीमती लम्हात को अल्लाह की इबादत में लगाइए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लगाइए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए लगाइए। जो लोग अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह के घर मसाजिद से दूर हैं, उन लोगों को अल्लाह के साथ जोड़िए, अल्लाह के घर मसाजिद के साथ जोड़िए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन आज की ये बज़म जिन नौजवानों ने सजाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जवानियों में बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। और इसी तरह बरादर मुकर्रम कारी उमर सियाल साहब माशाअल्लाह जो उनकी सरपरस्ती और उनकी मुकम्मल रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस भाई के इल्म व फज़ल में भी बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।